الرحیم۔ کل کے درس میں حضرات کی خدمت میں چند نفلی نمازیں اور ان کے فضائل بیان ہوئے تھے کہ نفلی نماز اور اس کے مختلف قسمیں اور ان کے کیا فوائد ہیں۔ آج کے درس میں حضرات کی خدمت میں بات عرض کرنی ہے کہ نفلی نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہر مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو فرض نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے اوپر حق ہے۔ حق کہہ رہے ہیں تب بھی صحیح ہے، قرض کہہ رہے ہیں تب بھی صحیح ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، ایک ہی بات فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بندہ اس کا وجود یہ بھی پورا ایک مستقل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک پورا عالم ہے۔ حالانکہ انسان نے اللہ سے مانگا تو نہیں تھا کہ اللہ مجھے انسان بنائے، بن مانگے اللہ نے انسان بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے دنیا اور آخرت اور دین کی نعمتیں بہا دی بندے کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم سے رزق نہیں کمانا چاہتا کہ تم مجھے رزق کما کے دو، مجھے مال کما کے دو، پیسہ کما کے دو۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق تو اللہ کی ذات دیتی ہے ساری مخلوق کو۔ تو یہ سمجھو قرض ہے ہمارے اوپر، عبادت کرنا یہ ایک قسم کا قرض ہے، اللہ کا حق ہے، ہم نے دینا ہے اللہ کو۔ تو اگر ہماری جو نمازیں زندگی کی رہ گئی ہیں، جو زندگی میں پہلے ہماری نمازیں رہ گئی ہیں، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگی بلکہ ان نمازوں کی قضا کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے بھائیو؟ ان نمازوں کی۔ لہٰذا عقل مندی کا، سمجھداری کا مظاہرہ یہ ہے کہ ایک تو بندہ وقتی نماز نہ چھوڑے، اپنی نمازیں ساتھ ادا کرے، پڑھے ہیں۔ جتنی نمازیں چھوڑتا جائے گا تو وہ اس کے اوپر قرض بڑھتا جا رہا ہے، قرض بڑھتا جا رہا ہے، قرض بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ قرض اس نے دینا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی، اس لیے جو نمازیں ہماری پہلی زندگی کی رہ جاتی ہیں ان نمازوں کی قضا کرنا یہ ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے۔ لہذا زیادہ فکر ہمیں اپنی پہلی نمازیں جو زندگی میں رہ جاتی ہیں ان کی قضا کرنے کی ہونی چاہیے۔ یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ توبہ استغفار کرنے سے معافی ہو جاتی ہے۔ بھئی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احزاب کے موقع پر 4 نمازیں رہ گئی تھی جنگ کی وجہ سے، اتنی شدید جنگ ہو رہی تھی کہ نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان نمازوں کی قضا فرمائی۔ سمجھا گیا؟ اور روایات کے اندر آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تم میں سے نماز بھول جائے، اس کی یا نماز رہ جائے یا سو جائے، بعد میں اسے یاد ہے تو اس نماز کا کفارہ یہی ہے کہ وہ نماز پڑھ لے، وہ نماز پڑھ لے۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں کہ قضا نمازوں کی کیا ضرورت ہے، کوئی نماز قضا نہیں، بس توبہ کر تو معاف ہو جاتی ہے۔ اس پر دلیل کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں ان کے پاس، جبکہ ہمارے پاس یہ دلیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی 2 حدیثیں پاکہ سنائی ہے۔ علاوہ سے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو رمضان شریف کے اندر کوئی مخصوص طریقے سے 4 رکعت پڑھ لیں تو ساری پہلی زندگی کی نمازیں رہ جاتی ہیں، اپنا قضا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی بالکل غلط ہے، جہالت ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اچھا یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ نمازیں قضا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ اس کا میرے بھائیوں پہلے بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو یہ علم ہو، کسی بندے کو یہ پتہ ہو کہ میری کتنی نمازیں رہتی ہیں، پھر تو آسان ہے، 4 رہتی ہیں، 5 رہتی ہیں، 6 رہتی ہیں، تو جو نماز رہتی ہو تو وہ نیت کر کے فلاں دن کی، فلاں وقت کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی میری نماز رہ گئی، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی قضا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جیسے اکثر ہم میں سے لوگ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے زندگی میں کتنی نمازیں ہیں۔ جوانی کے بعد، بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے نا۔ بالغ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تو کوئی بچے میں کوئی ایسی نشانی علامت پائی جائے جو بلوغت کی ہوتی ہے تو پھر تو وہ اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، 11 سال میں ہو جائے، 12 میں ہو جائے، 13 میں ہو جائے، وہ بچہ بالغ سمجھا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر شریعت کے احکامات لاگو ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی علامت بچے میں ظاہر نہ ہو تو پھر 15 سال کی عمر شریعت نے مقرر کی ہے بچے دونوں کے لیے۔ 15 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر شرعی احکامات کا جناب وہ اطلاق ہو جاتا ہے، پھر نمازیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں اور روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ پتہ نہ ہو کہ بالغ ہونے کے بعد کتنی میری نمازیں رہتی ہیں تو اس کا پھر آسان طریقہ یہ ہے
کہ آپ کوشش کریں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز، 2 نمازیں، 3 نمازیں، جتنی بھی آپ کی ہمت ہے قضا کرتے جائیں، اور اس میں نیت آپ نے یہ کہنا ہے پہلی نماز، مثلا زور کی نماز جب آپ نے قضا کرنی ہے نا تو آپ کہیں گے کہ یا اللہ میرے ذمے جو پہلی زور کی نماز میرے ذمے قضا ہے میں وہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے عصر کی قضا کرنی پھر بھی آپ یہ کہ یا اللہ میرے ذمے پہلی جو عصر کی نماز قضا ہے میں وہ پڑھتا ہوں۔ تو اب جب آپ یہ کہیں گے نا پہلی نماز، جب آپ وہ پڑھ لیں گے وہ آپ سے قدر اتر گیا، پھر اس کے پیچھے جو آئی وہ پہلی ہوگی، پھر وہ جو آئی پہلی ہوگی، اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو آپ اتنے سال نمازیں پڑھیں، اتنے سال اس کی قضا کریں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب میری نمازیں الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں۔ یہ نیت کا مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ بھائی جو جاگ رہے وہ بولے نیت کا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو اتنے سال نمازیں قضا کریں کہ آپ کا دل یہ گواہی دے کہ اب الحمدللہ میری نمازیں پوری ہو گئی، آپ کا دل گواہی دے۔ اچھا یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ نمازیں قضا کرنی ہے۔ اگلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ کسی کا والد، کسی کی والدہ، کسی کا بھائی یا کوئی اور رشتہ دار دنیا سے چلا گیا، اس کے ذمہ بہت ساری نمازیں ہیں یا بہت سارے روزے ہیں، کیونکہ روزوں کی قضا بھی کرنی چاہیے۔ کئی لوگوں کے روزے ہوتے ہیں سارے سال گزر جاتے ہیں اور روزوں کی قضا نہیں کرتے، بس سفر میں گئے رمضان میں روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے بھی شریف نے آپ کو گنجائش دی ہے، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ رمضان میں خدا نخواستہ بیمار ہو گئے، روزہ قضا ہو گیا، نہیں روزہ رکھ سکے، لیکن بعد میں جب صحت و تندرستی ہو گئی تو روزوں کی قضا کرنی ہے۔ خواتین کو جو ماہواری آتی ہے ہر مہینے میں، اس میں انہیں نمازیں تو معاف ہو جاتی ہیں، نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ان کے ذمہ بعد میں، لیکن جو ان کے روزے رہ جاتے ہیں رمضان شریف کے وہ انہوں نے بعد میں قضا کرنے ہوتے ہیں، تو بعض خواتین پوری زندگی گزر جاتی ہے روزوں کی قضا نہیں کرتی۔ اب میرے بھائیوں یہ قرضہ لے کر بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اس کے اوپر قرض تھا نا وہ لے کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ میری نمازیں رہ گئی ہیں، بیٹے کو، بیٹی کو، اپنے رشتہ داروں کو میری نمازیں رہ گئی ہیں، تو لہٰذا مہربانی کر کے میری نمازوں کا فدیہ دے دے، یہ وصیت کر دیں۔ سمجھا رہی بات؟ اچھا پھر وصیت آگے پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں دے دیتا پھر تو صحیح تھا، لیکن اپنی زندگی میں اس نے پیسہ دیا نہیں، لہذا اب اس کی جو اولاد ہے ان کے اوپر شرعی طور پر 1/3 میں وصیت اس پر عمل کریں گے، زیادہ میں نہیں، باقی رشتہ داروں کو دیں گے۔ جو شرعی رشتہ دار ہیں نا ان میں وہ مال تقسیم ہوگا، صرف 1/3 میں، ثلث میں، تیسرے حصے میں اس کی وصیت نافذ ہوگی۔ اگر اس کی ساری نمازوں کا اس میں تیسرے حصے سے فدیہ ادا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر ساری نمازوں کا نہ ہو تو جتنی نمازوں کا ہو سکے تو اتنا دے دیں۔ اب یہاں پر 2 مسئلے ہو رہے ہیں، سمجھیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو قضا نماز ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے فرض کی اور وتر کی۔ کس کی؟ فرض اور وتر کی قضا ہوتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، الا یہ کہ اسی دن کی فجر کی اسی دن کی سنتے رہ جائیں تو اس میں پھر میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا تھا کہ سورج نکلنے کے بعد مسجد میں پڑھ لیا، گھر میں پڑھ لیا، لیکن جو نمازیں پہلے رہ گئیں اس میں فرضوں کی قضا کرنی ہے اور وتروں کی قضا کرنی ہے، اور ایک نماز کا جو فدیہ ہے وہ فطرانے کے برابر ہے، یعنی اس وقت 250 روپیہ۔ ایک نماز کا کتنا ہے فدیہ؟ سارے بولیں 250 روپیہ۔ ایک روزے کا بھی 250 روپیہ، یا اگر گندم کی صورت میں دینا ہے تو 2 کلو گندم۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کسی بندے پر ایسی رات نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ کتنے لوگ رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہی اعلان ہو جاتا ہے فلاں بندہ فوت ہو گیا۔ اور یہ جو غفلت والی زندگی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اکثر لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر لوگوں کی اولاد جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو بعد میں آہستہ آہستہ اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات پر تو لڑائیاں ہوتی ہیں کہ میرا جائیداد میں اتنا حصہ بنتا ہے، میرا اتنا، تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے بچے ہماری نمازوں کا فدیہ دیں گے، اس لیے زندگی میں اپنا قرض خود اتارتے ہیں۔ سمجھا رہی بھائی؟ اور تیسرا مسئلہ، بعض لوگ ماشاءاللہ بہت فرما بردار ہوتے ہیں اپنے والدین کی، وہ نہیں بھولتی، یاد رکھتے ہیں اپنے والدین کو، اور پھر وہ محبت میں آ کے بعض اوقات غیر شرعی کام کر جاتے ہیں۔ مثلا والد سے محبت ہے، والدہ سے محبت ہے، بھائی سے دنیا سے چلا گیا، ان کی قبر پکی بنوا لیں، ٹھیک ہے، اس کی قبر کے اوپر وہ جناب ٹائل لگوا رہے ہیں اور سنگ بربر لگوا رہے ہیں، اور کیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں منع فرمایا کہ قبر کو پکا نہ کرو،
قبر پر چراغ نہ جلاؤ، قبر پر بیٹھو نہیں، واضح طور پر منع کیا۔ اب وہ بیچارہ اس کو علم نہیں ہے، وہ لا علمی میں کیا کر رہے ہیں، جہالت والا کام کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بات کو والدین سے محبت ہوتی ہے، وہ سالانہ ختم دلواتے ہیں، تو حالانکہ وہ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ جو ہم سالانہ ختم دلوا رہے ہیں یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے۔ لوگ کہیں گے کہ والد کو بھول گئے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر اس کے پاس 10,000 ہے، 20,000 ہے، 30,000 ہے، 40,000 ہے، 50,000 ہے، تو وہ یہ نیت کرے کہ اس اتنے پیسوں میں میرے والد کی جتنی نمازوں کا فدیہ بنتا ہے نا، ٹھیک ہے، 50 نمازوں کا بن جائے، 60 کا بن جائے، یعنی 10 کا بن جائے، تو میں اپنے والد کی، اپنی والدہ کی، اپنے بھائی کی جو مرحوم ہیں ان کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ دیتا ہوں۔ کوئی نہیں سمجھے؟ سارے بولیں ٹھیک ہے، ان کی نمازوں کا میں فدیہ دیتا ہوں، اور دینا کن کو ہے؟ جن کو فطرانہ لگتا ہے، جن کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ اب دیکھو یہ کتنی بہترین چیز ہوگی کہ اس کے والد کے ذمہ قرض تھا، بیٹا قرض اتار رہا ہے، بیٹی قرض اتار رہی ہے، یہ ہے اصل محبت اور یہ اصل نثار ثواب۔ جیسے اس میں آتا ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمہ حج فرض تھا، تو کہ میں ان کی طرف سے حج کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ اگر دنیا میں کسی کا قرض اس کے اوپر ہوتا تو قرض تم ادا کرتی کہ نہیں؟ یا رسول اللہ ادا کرتی، پھر فرمایا یہ بھی قرض ہے، اس کی طرف سے حج بدل ادا کرو، حج بدل۔ ایک اور صحابی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے اوپر بھی حج تھا لیکن ان کو موقع نہیں ملا زندگی میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے والد کا قرض ہوتا تو دیتے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ دیتے، فرمایا کہ ان کی طرف سے حج بدل ادا کرو۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، روزوں کا فدیہ، نمازوں کا فدیہ۔ تو موت کے وقت یا تو وصیت کر جائے، اگر وصیت نہیں کی میرے بھائیوں تو اولاد کے اوپر لازم تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے والدین کا، اپنے بھائی کا، رشتہ داری کا حق یہ ہے کہ ان کی طرف سے فدیہ ادا کرے۔ اور آج کے درس کی آخری بات یہ تو ہو گیا اللہ کا حق، یہ کس کا حق ہو گیا؟ اللہ کا حق۔ اچھا ویسے میں آپ یہاں سے پوچھتا ہوں یہ بات، میں یہ کہ ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بھی، نوجوان بھی، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کا بیٹی بیٹا کہہ رہا ہو کہ ہم نے اپنے والد کی نمازوں روزوں کا فدیہ دینا ہے، ان کی نماز روزہ رہ گیا؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ فلاں صاحب نے؟ حالانکہ یہ شرعی مسئلہ ہے، کیوں نہیں بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ میں نے خود کے جنازوں میں، اپنے رشتہ داروں کے میں نے جنازے میں پڑھے، ادھر ابھی قبر تیار نہیں ہوتی اور فکر ہوتی ہے کہ پیچھے عورتوں کو روٹی کھلانی ہے، بات سمجھا گئی؟ ادھر روٹی کھلا رہے ہیں، پھر فکر ہوتی ہے مردوں کو روٹی کھلانی ہے، لیکن اس بیچارے کے ذمہ جو قرض ہے وہ کون دے گا؟ ہیں جی؟ اچھا دوسری بات یہ ہے، آخری بات آج کے درس کی، وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایک ہے بندوں کے حق، تو ایک تو ہر بندہ کوشش کرے کہ دنیا میں کسی کا حق نہ کھائے، کسی کا حق نہ دبائے، اور اگر خدا نخواستہ تو غلطی ہو گئی ہے تو اپنی زندگی کے اندر وہ حق ان کو واپس کرے یا جا کر ان سے معافی مانگے، اور معافی بھی زورا زوری نہ ہو، جی معافی زورا زوری نہ ہو، معافی دباؤ ڈال کے نہ دی جائے، بلکہ جس طرح شریعت کا طریقہ ہے اس کے مطابق جا کر انہیں کہا جائے جی ہم حاضر ہیں، آپ کا جو حق بنتا ہے وہ ہم سے لیں، یا اللہ کی رضا کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ پچھلے دنوں تقریباً رمضان سے پہلے یہ جو بھائی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ لاہور کے کسی علاقے میں وہاں پر ایک آدمی فوت ہوا تو ان کو دفن نہیں ہونے دے رہے، وہاں پولیس کو بلانا پڑا، انہوں نے کہا اتنا اتار دیا تھا، اتنا قرضہ واپس نہیں کیا، ہم کیسے دفن ہوتے جانے دیں، پہلے پیسے دیں۔ وہاں اچھی خاصی لڑائی ہوگی اور پھر پولیس کو آگے دخل کرنا پڑی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اور اگر وہ والد یا والدہ یا کسی کا رشتہ دار دنیا سے چلا گیا تو پھر اولاد اپنے والدین کا، اپنے بھائی کا، اپنے رشتہ داری کا حق یہ ہے کہ ان کا بعد میں جو بھی حق کسی کے ذمہ ہے، کسی کا انہوں نے حق دینا تھا تو وہ ان کو ادا کر دیں، اور یہ محبت کا تقاضا بھی ہے۔ ورنہ یاد رکھیں بندے کا حق جب تک بندہ نہ معاف کرے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ یہ آج کے درس کی کچھ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر